نواز اور پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام تقریباً اپوزیشن جماعتیں اس میں شرکت کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی. بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مارچ جو ہے موجودہ حکومت کی خاتمے کا سبب بن جائے گی؟ دیکھیے، میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور اس سیاسی عمل میں جس طریقے سے جو ہے وہ لوگ داخل ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے حکومت سے وہ مکمل متفق نہیں ہیں، اور وہ ان کے خلاف ایک اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں جہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ابھی مہینہ پہلے ہی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ہم میزبانی کریں گے، کنٹینر دیں گے، کھانا دیں گے، اب وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور کہا بھی جا رہا ہے کہ اس میں کے پی کے سے لوگ زیادہ آئیں گے. اگر کے پی کے میں گزشتہ 5 سالوں میں اور اب 15 مہینوں کے اندر اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھا رول ادا کیا تھا اور اس میں وہاں لوگ خوشحال تھے اور اس کی پالیسی سے خوش تھے، پھر تو ایک آدمی بھی نہیں نکلنا چاہیے. انہیں کس بات کا خوف ہے؟ دیکھیے، سیاست میں سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں اپوزیشن کا جو اپنا ایک رول ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ سے کم ملکی سطح پر یہ بات باور ہوگی کہ موجودہ حکومت ناکام ہے، نالائق ہے، اس کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو چلائے کیسے. تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب، آپ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن جو 2014 میں دھرنا دے تھی تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے، اس میں پی ٹی آئی پر بھی حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ پر یا سپریم کورٹ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کنٹینر فراہم کریں گے، کھانا فراہم کریں گے. جب آپ اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے. جب ایک احتجاج جمہوری حق ہے کسی جماعت کا یا اپوزیشن جماعتوں کا، تو اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا تصادم ہوگی؟ تو پھر اس کا ذمہ دار حکومت نہیں ہوگا؟ روکنے کی کوشش کیوں جا رہی ہے؟ راستوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ چوراہوں پہ کنٹینر کا ہونا اور ان گلیوں سے جو روڈوں سے ملتی ہیں ان کو بند کرنا، یہ اس حکومت کا خوف ہے. اس حکومت کا خوف ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ مولانا ایک کامیاب احتجاج کی جانب بڑھیں گے. رہا سوال یہ کہ اس کامیابی کے نتیجے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حکومت تبدیل ہوتی ہے، یا پھر آئندہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے نظام حکومت کو چلائیں گے. کیونکہ عمران خان کی تو روش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا نہیں ہے، اور ہر طریقے سے اس طرح سے اسے بات کرنے کا انداز ہے، وہ لگتا ہی نہیں کہ ایک جو ہے وزیر اعظم بات کر رہا ہو. یعنی اسی مولانا کو ابھی ایک جلسے کے اندر تقریب فرما رہے ہیں، وہاں بھی القاب سے نوازا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس میں جتنی مہنگائی بڑھی ہے، عام آدمی اس حکومت سے دور ہوا ہے. اب اس کے نتیجے میں اگر ہم بھی جس میں شامل ہیں، اور ہم سب کا وعدہ یہی ہے کہ ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اور قانون کے خلاف کام کرنے والوں کیسے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جیسے پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر شلوار لٹکائی گئی، کپڑے سکھائے گئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ لیکن اس وقت اس میں دھرنے میں اور آج کے دھرنے میں فرق ہوگا. وہ دھرنا کروایا جا رہا تھا، یہ دھرنا خود کیا جا رہا ہے، اور اس کیا جا رہا ہے کہ دھرنے میں عوام شامل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا بھرپور طاقت پہنچائے. تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب، جو دھرنے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، تو اس کے کامیابی کے امکانات، لیکن اس کے پیچھے جو دھرنا ہو رہا ہے مولانا صاحب کی اپوزیشن جماعتوں کو، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو کیا اس دھرنے کو کامیاب ہونے دیں گے وہ طاقتیں جو دھرنے کرواتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جب اس دھرنے کے پیچھے بات کرتے ہیں تو اس دھرنے کے پیچھے سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں. ہڈن چیز کوئی چیز اس کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مولانا صاحب جس طریقے سے نکل رہے ہیں، اور وعدہ ہے شہباز شریف صاحب کا بھی کہ وہ بھی شامل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھ بڑھے گی، اور دھرنا جو ہے وہ آگے بڑھے گا. عوام کو برابر کرایا جا سکے گا کہ اس حکومت کی کمزوریاں کیا، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے یہ حکومت کو چلا سکے. اور اس میں جو بے روزگاری ہو رہی ہے، انڈس موٹر بند ہو گیا،
آپ سوزوکی کا آدھا یونٹ کام نہیں کر رہا ہے, 400 محکمے بند کر دیے گئے ہیں, مہنگائی حد سے زیادہ درجے کر دی گئی ہے. 60 روپے پاؤ جو ہے وہ اس وقت آپ کی مرچ ہے, ہر دال 100 روپے سے زائد میں موجود ہے. اور پھر جو اس کے بعد جو کچھ اس کا حال ہے, ان کی گلیوں میں گٹر لائن بہ رہے ہیں, ان کے علاوہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو بارش سڑکوں کا حال ہوا اس کے پیچ ورک بھی یہ نہ کر سکے. جب اتنی پوزیشن اور کوڈ ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی جگہ جو ہے وہ بھرپور سیاست کر سکے گی یا بھرپور انداز میں جو وہ گورنمنٹ کو چلا سکے. تو ایڈوکیٹ صاحب جو میاں صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب, ان کی طبیعت بھی جیل کے اندر بگڑ گئی ہے. کل پروٹیسٹ بھی ہوا, کیپٹن صفدر کو بھی گرفتار کیا گیا. تو جو مسلم لیگ نواز کے کارکن ہیں وہ اس وقت مشتعل ہیں کیونکہ ان کے قائد کی طبیعت صحیح نہیں ہے, طبیعت خراب ہے, حکومت طریقے سے علاج کی جو سہولیات ہیں مہیا نہیں کر رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو عوام ہے وہ مزید مشتعل ہوگی تو حکومت جو ہے دھرنے کو کامیاب بنانے میں, عوام کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے میں خود راہ ہموار کر رہی ہے؟ بے شک دیکھیے, پہلی بات یہ کہ نواز شریف کی بیماری عام بیماری نہیں ہے. نواز شریف کو بیمار کروایا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جب ڈرنے سے پہلے جو ہے ڈرنے سے پہلے جی صفدر کو پکڑنے کیا تو اس پہ چاوی دیا آپ کو. لیکن یہ سب ان کا کھوکھلا پن ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً جو ہے وہ کارکن بھی مشتعل ہیں, اور میاں صاحب کی طبیعت کی خرابی کے دوران جو سیل گر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ماحول حکومت نے پیدا کیا ہے, اور اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی موجودہ حکومت پر ہی عائد ہو. تو مطلب جو کیا مطالبہ ہے مسلم لیگ نواز کا کہ میاں صاحب کو جو ہے ملک سے باہر علاج کرنے بھیج دیا جائے یا ملک ہی میں ان کو علاج کرنے کی سہولیات دی جائیں؟ کیونکہ حکومت کا موقف ہے کہ ہم اس کی جو ہے صحت اتنی خراب نہیں ہے, اس کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں, تو اگر طبیعت خراب نہیں ہے, ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں, تو پھر ان کو سرکاری اسپتال میں یا جیل سے باہر علاج کروانے میں خطرہ کیوں رہی ہے؟ دیکھیے, حکومت رپورٹ بھی غلط فراہم کر رہی ہے عوام کو وہاں سے. اس میں پہلے بھی جب میاں صاحب کی بات ہوئی تھی تو میاں صاحب نے چاہا تھا کہ ان کا ذاتی معالج اسے دیکھے اور اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرے. یہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ میں نے تو کوئی مطالبہ ایسا نہیں سنا کہ ملک سے باہر جا کر علاج کرانا چاہتے ہیں. لیکن یہ مطالبہ ضرور ہوگا کہ ذاتی معالج اور یہاں پر جو اسپتال ہیں بہتر معالج جو ہے فراہم کیا جائے. تو لیکن اگر فراہم نہیں کی گئی تو اس کی طبیعت ابھی کے جو لاہور میں ان کو منتقل کیا گیا اس کی طبیعت میں تھوڑا بہتری آئی ہے, تو اگر مزید ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان کے جو ہے کمرے میں سہولیات نہیں دی گئی جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے میاں صاحب کو, ان کی صحت کو بہت زیادہ ضرورت ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کچھ مزید بگڑ گئی تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہوگی, عمران خان صاحب وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہوں گے, تو پھر کیا لائے عمل ہوگا مسلم لیگ نواز کا؟ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ وہ یہ بہانے کرنا کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن میں دعا گو ہوں اور ہم تمام کارکنان بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہتری فرمائے اور ان کی صحت بھی بہتر فرمائے. لیکن اگر کچھ بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس سے ان کی زندگی کو کیبنٹ پر آئے تو ٹھیک ہے, لیکن ایڈوکیٹ صاحب جو دھرنے پہ اب آتے ہیں, دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, تو جمہوریت میں دھرنے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے, اسی لیے مذاکرات کے بھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. تو اس کمیٹی کو مسترد کر دیا گیا, مذاکرات کو معطل یا منسوخ کر دیا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مذاکرات کے راستے کھلنے چاہیے, اپوزیشن بھی اپنا خدشات رکھے, حکومت بھی کچھ سامنے آئے؟ میرے مہمان آتے کہ آپ یہ 1 مہینے سے زائد سلسلہ ہے اور آپ جو بالکل آخری دن آ کر فرما رہے ہیں کہ ہم میٹنگ میں انگیج کر لیں. پھر بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے ہیں, لیکن فی الحال جو دھرنا آ چکا ہے, نکل چکا ہے یا نکلے گا, تو وہ پہنچ جائے اپنی منزل تک, وہاں بیٹھ کر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں, اتنے کہ مذاکرات ختم ہو جائے.
تو لیکن جو لاکھوں لوگ نکلیں گے اسلام آباد کے لیے، مارچ کریں گے، اس میں لاکھوں لوگ مسلم لیگ نواز کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی تعداد کارکنوں کی اس مارچ میں شرکت کرے گی، تو دوسری طرف حکومت نے بھی سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، کنٹینر پہنچا دیے گئے، اسلام آباد کی جو داخلی راستے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، تو تصادم کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اگر کچھ ہوگا، کارکنوں میں کو کچھ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار کیا حکومت نہیں ہوگا؟ تو پھر کیا اپوزیشن جماعتیں کیا لائے عمل طے کریں گے حکومت کے خلاف؟ دیکھیے کچھ چیزیں انیکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے بھی راستہ اختیار کیا تو اس تصادم سے نمٹنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، اس طرح سے نمٹنے کے لیے کہ خالی ہاتھ ایک بہت زیادہ ایجنڈا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسلح لوگ ہیں، نہ ہی ہماری سیاسی جماعت فضل الرحمان صاحب کی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو ہی جو جس نے کہا ہے کہ اس نے پرامن طریقے سے ہی وہ اس کو جاری رکھتے تھے۔ اب پرتشدد اگر گورنمنٹ نے بنایا تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری ہر اس آدمی کی جو وہاں پر جو ان سے متصادم ہوا، اس کی ذمہ داری اس کی حکومت پر عائد ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بات سے بچنا چاہیے، آپ حکومت کیجیے، کرنے دینے والوں کا کام ہے کہ اپنا احتجاج چاہیے، اور آپ سے مذاکرات کرتے ہیں تو بہتر، نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ آئندہ سیاست میں تبدیلی کا ایک نیا راستہ ہوگا۔ تو لیکن ایڈوکیٹ صاحب خود وکیل ہیں، ماشاءاللہ قانون کو بھی جانتے ہیں، لیکن ریاست کے اندر کسی اور جو پرائیویٹ فورس ہے، ملیشیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 256 میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ڈنڈا بردار جتھا ہے، کیا اگر یہ اس طرح موجود ہوگا یا اس مارچ میں شریک ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ تبلیغی جماعت میں گئے ہوں، میں تو گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں جی، راستہ بھی جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا اور وردی ایک نشان جو آپ کو گائیڈ کرے گا، نہ ڈنڈا تشدد کے لیے ہے، نہ تو آپ کہیں گے عمران خان کے گزشتہ دھرنے میں کتنا کس کو کیا کیا نہیں گیا، ٹی وی اسٹیشن کو توڑا گیا، پارلیمنٹ کی جالیوں کو توڑا گیا، پھر اس کے بعد جنیجو پر حملہ کیا گیا، وہاں کئی واقعات ہوئے، اور پھر بھی یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ صاحب مطلب یہ کہ یہاں تک انہوں نے جواب دیا کہ کوئی پولیس والا پکڑ کے لے کے جائے گا تو میں چانے چڑھا کے لاؤں گا، کوئی پولیس والا میرے ساتھ یہ کرے گا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ یہ سب سے باتیں وہ کرتے رہے ہیں، ہم میں سے کسی نے مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے ابھی تک شائستہ باتیں کی ہیں، اور وہ شائستگی جو ہے وہ سیاست کا حسن ہے، اور اچھے انداز میں اچھی گفتگو اور اچھی بات عوام تک پہنچانا جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردر چاروکنچ کا پتران کنگائیں اسلام آباد جمعیت علماء اسلام فی سرو کیا پاکستانی اپوزیشن جماعت کے استان اواری مارچ آزادی مارچ کے 20 اکتوبر در کے دن پر اسلام آباد رو دو منی مگا مگدنے کے اسلام آباد بند کرنے کی تیاری کنک بوگاں زیر تنظیم جمعیت علماء اسلام فی اہم کالدم قرار دیا بوتا یا یہ سر پابندی جنک بوتا، تو گوشہ گمی بوگائیں کہ ریاستوں کا اس جگہ ملیشیا پرائیویٹ فورس سے اجازت نیست تھیں، تو مدمترا ای بابت کا پتران کرنے کہ آیا مزنی پیمانہ یا کہ ساسی مردم کے اسلام آباد میں مارچ کرنا تو شیتوں کا اچھے عداد تصادم میں کتشیں اے بونگا پسرا گیشن کا پتران کرنے اے ودا بریک ٹائم بوتا۔ Website www.gawadarjimkhana.com.pk کی راہ پر رواں دواں ویژن گوادر ڈیولپمنٹ گوادر۔ پاکستان میں ہریالی کی یہی ہے 50 سالہ داستان اینگرو فرٹیلائزرز۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ سی پیک ہائی وے پر گوادر جمخانہ میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تمام پیش کی جا رہی ہے، جہاں انڈور اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں بہترین طریقے سے رکھی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل فوڈ چینز، کانٹیننٹل ریسٹورانٹ، سوئمنگ پول اینڈ سپورٹس ایرینا، جمنیزیم، بزنس کانفرنسز کے لیے ویل ایکوپڈ ہال۔ آنے والے دنوں میں گوادر جمخانہ کی ممبرشپ کی بدولت پاکستان بھر کے اہم کلبز کی بھی تمام سہولیات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ تبدیل ہوتے ہوئے عظیم شہر گوادر میں گوادر جمخانہ ایک شاندار اضافہ ہے۔
Gavadir Gymkhana. For membership and other details, call 111-947-111. Website www.gavadirgymkhana.com.pk. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you're زهجتمي وشبيت قرنغوازي كانت وانيت أو سكيت نسل لاكتوغرو تها شامل الكمفرتز زهجتمي وشداريت أو DHA ذهني ردوم تها مزني كرده پیشداری نسل لاکتوگرو تمی بچ کندید او ممی بچ کندید نوکه نسل لاکتوگرو 500 रुपए हुए जी। 500 रुपए 300 रखने हैं तो रख। पैसे तो मैं बच्चा ही लेती हूँ। बाजी घर कहाँ तक पहुँचा? घर की छोड़ तू पैसे बता। बाजी 2000। हैं? पुराने रेट पर ही लूंगी। 1500 दे इसे। पैसे तो मैं बच्चा ही लेती हूँ। शुक्र है किराए के घर से जान छूटेगी। कल इंशाल्लाह अपनी छत का लेंटर भी पड़ जाएगा। अच्छा? बस अब रास्ते में सरिये का ऑर्डर करना है। मैं भी चलती हूँ साथ। वैसे पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। भाई आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया